ایک جنگ دو ملک، لیکن اس کی معاشی لہریں پوری دنیا تک کیسے پہنچیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ الفاظ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی سربراہ کے تھے۔ یہ کوئی عام بیان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سنگین وارننگ تھی، ایک آنے والے معاشی طوفان کی دستک۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ وارننگ کس طرح ایک تلخ حقیقت میں بدل گئی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے فروری 2022 میں شروع ہونے والے ایک تنازع نے پوری عالمی معیشت میں ایسی لہریں پیدا کی جن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو فروری 2022 میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ عالمی معیشت کے لیے ایک زلزلے کی طرح تھا جس کے جھٹکے پوری دنیا میں محسوس کیے جانے تھے۔ اس کے معاشی نتائج فوری طور پر سامنے آئے۔ ایک طرف فائنینشل مارکیٹس میں ہلچل مچ گئی تو دوسری طرف روس جیسی بڑی معیشت پر تاریخ کی سب سے سخت پابندیاں عائد کی گئیں۔ تو ظاہر ہے اس طوفان کا مرکز وہ دو ممالک تھے جو براہ راست جنگ میں شامل تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی معیشتوں پر اس کے کیا فوری اور تباہ کن اثرات پڑے۔ اب جو بات یہاں واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو شدید نقصان پہنچا، لیکن بہت مختلف طریقوں سے۔ روس میں حملہ اس کے فائنینشل سسٹم پر تھا۔ سٹاک مارکیٹ 39% گر گئی اور روبل کی قدر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ دوسری طرف یوکرین کو زمینی تباہی کا سامنا تھا۔ اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور معاشی سرگرمیاں آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً رک گئیں۔ یوکرین کو ہونے والے معاشی نقصان کی شدت سمجھنے کے لیے صرف ایک عدد کافی ہے، -29.1%، یعنی 2022 میں اس کی معیشت تقریباً 1/3 سکڑ گئی۔ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک ناقابل تصور دھچکا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس کی معیشت بھی سکڑی، لیکن پابندیوں کے باوجود صرف 2.1%۔ یہ ہمیں ایک اہم بات بتاتا ہے کہ توانائی کی بلند قیمتوں نے روس کو مکمل معاشی تباہی سے بچانے میں ایک بفر کا کام کیا۔ لیکن اس جنگ کی لہریں صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں رہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیسے دنیا بھر میں خوراک اور توانائی کی سپلائی چین کو پوری طرح متاثر کیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ کا یہ بیان اس بحران کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف قیمتوں میں اضافے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کے کئی حصوں میں بھوک کا خطرہ حقیقی طور پر بڑھ گیا تھا۔ اس بحران کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں عالمی انحصار کو دیکھنا ہوگا۔ دنیا اپنے سورج مکھی کے تیل کا 75% اور گندم کا تقریباً 30% حصہ انہی دو ممالک سے حاصل کرتی تھی۔ اور بات صرف خوراک کی نہیں تھی، سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے ضروری 70% نیون گیس بھی یہیں سے آتی تھی۔ اور جب سپلائی میں خلل پڑا تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ یورپی گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں اور تیل اور گندم کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس معاشی جھٹکے کے جواب میں دنیا نے ایک بے مثال فنانشل فرنٹ کھول دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پابندیوں اور کارپوریٹ بائیکاٹ نے صورتحال کو مزید کیسے پیچیدہ بنا دیا۔ رد عمل کی رفتار حیران کن تھی۔ جیسا کہ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے، صرف ایک مہینے کے اندر روس کی معیشت کو عالمی نظام سے کاٹنے کے لیے ایک کے بعد ایک اقدامات کیے گئے۔ 24 فروری کو سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور چند ہی ہفتوں میں روس کے مرکزی بینک کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ یہ ایک مکمل معاشی ناکہ بندی تھی۔ اور پھر کارپوریٹ دنیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ میک ڈونلڈ سے لے کر ایپل تک دنیا کے بڑے بڑے برانڈز نے روس میں اپنے آپریشنز معطل کر دیے، جس سے نہ صرف معیشت بلکہ عام روسی شہریوں کی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا۔ تو ان تمام جھٹکوں کے بعد آج عالمی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم بحالی کے راہ پر ہیں یا جمود کا شکار ہیں؟ اس کے لیے ہم ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تو اچھی خبر کیا ہے؟ ورلڈ بینک کے مطابق عالمی معیشت ڈوبی نہیں بلکہ مستحکم ہو رہی ہے۔ 2.7% کی متوقع شرح نمو بہت تیز تو نہیں، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا نے بدترین معاشی جھٹکے کو سہ لیا ہے۔ لیکن اس ایک عالمی عدد کے پیچھے ایک منقسم کہانی چھپی ہے۔ ترقی یافتہ معیشتیں صرف 1.7% کی سست رفتاری سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ابھرتی ہوئی مارکیٹیں اور ترقی پذیر معیشتیں 4.1% کی شرح سے ترقی کر رہی ہیں، جو کہ عالمی ترقی کا انجن بنی ہوئی ہیں۔ جب ہم بڑی معیشتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بھارت 6.7% کی شرح سے سب سے آگے ہے، جبکہ روس کی معیشت پابندیوں کے باوجود 1.6% کی شرح سے بڑھنے کی توقع ہے۔ دوسری طرف یورو ایریا صرف 1% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بحالی کا عمل ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ تو ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں معاشی نظام پہلے سے زیادہ نازک اور بکھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ ورلڈ بینک نے اس نئی حقیقت سے نمٹنے کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا ہے۔ عالمی سطح پر تعاون،
قومی سطح پر مضبوط پالیسیاں اور علاقائی سطح پر انفراسٹرکچر کی ترقی پر زور دیا گیا ہے تاکہ مستقبل کے جھٹکوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے، اس جنگ کی دیرپا میراث ایک ایسی عالمی معیشت ہے جو اب پہلے سے زیادہ غیر مستحکم ہے۔ جیو پالیٹکس اب معیشت کا ایک مستقل حصہ بن چکی ہے اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تو آخری سوال یہ ہے، عالمی معیشت اس جھٹکے سے سنبھل تو گئی، لیکن کیا یہ اگلے جھٹکے کے لیے تیار ہے یا پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی ہے؟